السلام علیکم، میں ہوں ماجد سعودی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آپ سے التماس ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ ناظرین، انتخابات کی آمد ہے، ظاہر ہے انتخابات میں تمام سیاسی پارٹیوں کے اپنے اپنے منشور اور اپنے اپنے نعرے سامنے آتے ہیں۔ ہماری عوام نعروں کا ایک ذوق رکھتی ہے۔ ہم سب لوگ سیاسی نعروں کے قدردان ہیں، دوسرے لفظوں میں نعروں کے رسیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسے لگتا ہے کہ سیاسی جماعت نعرے کے بغیر ایسے لگتی ہے جیسے الجبرے کے بغیر جیومیٹری، چائے کے بغیر ہوٹل، کتاب کے بغیر طالب علم اور کنڈکٹر کے بغیر بس۔ اگر کنڈکٹر کے ساتھ اس بس کا تصور کریں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کنڈکٹر بس کا منشور اور نعرہ ہوتا ہے۔ کنڈکٹر سواریوں کی سماعتوں میں منزل کا نام لے کر گنے کا رس گھولتا ہے اور اپنی طرف سے سفر کی سہولتوں یعنی ادرک اور لیموں کا اضافہ بھی کرتا ہے۔ یہاں سلطان باہو کا مصرع یاد آ رہا ہے، نعرے بنا جو کرے سیاست۔ سب سے پہلے ہمارے ہوش میں جو نعرہ ہمارے کانوں سے ٹکرایا وہ پیپلز پارٹی کی تخلیقی تحقیقی کاوشوں کا ثمر تھا۔ وہ تھا روٹی، کپڑا اور مکان۔ یہ نعرہ پیمائش کے مطابق، وزن کے مطابق، بہر کے مطابق، مضمون کے مطابق اور خلوص کے مطابق تھا۔ اس لیے عوام نے اس پر اپنے کان دھرنا شروع کر دیے۔ ہر کوئی روٹی، کپڑا اور مکان کے نعرے کی ظاہری تاثیر کا اسیر ہو گیا اور آس پاس کے لوگوں کو بھی اسیر ہونے کی ترغیب دینے لگا۔ ہر جگہ یہ باتیں ہونے لگی کہ ہم سب لوگ فیکٹریوں میں جایا کریں گے، ہمیں 3 وقت کی روٹی مفت ملا کرے گی، اسی طرح ہمیں فیکٹری سے وردیاں بطور کپڑا مہیا ہوا کرے گی اور رہائش کے لیے مکانات کا بندوبست کیا جائے گا۔ انسان کی یہی بنیادی ضروریات ہوتی ہیں۔ ہم سب ملک کے لیے محنت کریں گے اور ان کی طرح خوشحال ہو جائیں گے۔ اس دور میں ہم نے دیکھا کہ روٹی پلانٹ لگ گئے تھے، لیکن ماسی رحمتے کے تنور سے نہیں، جب یہ روٹی ملی پیسوں کے عوض ہی ملی۔ جب بھی پتلون قمیض سلوانے کا خیال آیا تو بازار سے کپڑا خریدنا پڑا، پیسے دے کر پتلون قمیض کا کپڑا خریدا اور درزی کی سلائی الگ سے دی۔ ہم جس مکان میں رہتے ہیں انتہائی محنت اور مشقت کے بعد، ایک ایک پائی جوڑنے کے بعد سر ڈانپنے کے لیے اپنے لیے جگہ بنا سکے۔ روٹی، کپڑا اور مکان کے نعرے کے بعد اسلامی نظام کا نعرہ گونج اٹھا۔ ان دونوں یہ بات بھی عام تھی کہ اسلام خطرے میں ہے اور پاکستان اس وقت خطرے سے باہر آ جائے گا جب یہاں اسلامی قوانین نافذ ہو جائیں گے۔ جس طرح ریاضی سیکھنے کے لیے ریاضی کے کسی ماہر استاد کی خدمت اپنانا ضروری ہوتی ہے، اسی طرح اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے وہ لوگ میدان میں آ گئے جو دین، اسلام، شریعت اور طریقت پر مکمل گرفت ابو رکھتے تھے۔ یہ ہستیاں فلک سیاست پر چمکنے دمکنے والے ستارے تھے، ان کی تعداد 9 تھی۔ ہم سب لوگ پاکستانی تھے۔ پاکستان کے ہر گلی محلے میں چھوٹی بڑی مسجدیں تو بنی ہوئی تھیں۔ شہروں میں تو مسجدوں کے میناروں پر 6 سپیکر جو ہے وہ 6 فٹ لگے تھے، جن کی وساطت سے روزانہ 5 مرتبہ اذان بھی سننے کو ملتی تھی۔ جمعے کی تقریر بھی ہوا کرتی تھی۔ مقدس اور اسلامی دنوں کے حوالے سے تقریریں ہم تک پہنچتی تھی اور ہم اللہ تعالیٰ سے بہت ڈر جاتے تھے۔ پھر ہم نے سوچا کہ 9 ستارے کہہ رہے ہیں کہ اسلام خطرے میں ہے، تو ہم سوچ میں پڑ گئے۔ لوگوں نے جلوس نکالنے شروع کر دیے اور پھر باقاعدہ ایک تحریک کا آغاز ہوا۔ ملکی حالات خراب ہو گئے۔ اس دور میں کرفیو بھی لگنا شروع ہوا۔ سبزی ترکاری خریدنے کے لیے کرفیو اٹھایا جاتا، لوگ گھروں میں بند ہو کر رہ گئے تھے۔ انہی دنوں سیاست دان اسلام کو گرداب سے نہ نکال سکے تو ایک نعرہ ابھرا۔ وہ نعرہ حسین بن منصور حلاج کے نعرے ان الحق سے کافی ملتا جلتا تھا۔ وہ نعرہ لگانے والے کی شخصیت نمازی اور پرہیزگاری تھی۔ ان کے نام کے ساتھ ایک روشنی سی تھی جسے ضیاء کہا جاتا تھا، اور اب بھی انہیں روٹی، کپڑا اور مکان کے نعرے والے یاد کرتے ہیں۔ اس دور کے بڑے بڑے کارنامے یہ تھے کہ دفاتر میں نمازوں کا اہتمام کیا گیا۔ اس کے علاوہ ٹی وی نیوز کاسٹر اپنے سروں پر دوپٹے لے کر خبریں دیا کرتی تھی۔
जनरल ज़ियाउल हक साहब ने इस्लाम नाफज करने की ही बेहद कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ज़िया साहब के विरवदे मसूद से पहले भी मस्जिदों में जाकर नमाजें अदा करते थे। इनके दौर में भी नमाजें पढ़ते हैं और इनके बाद भी नमाज रोजे के पाबंद है। बहरहाल इस्लाम को जहां नाफज होना चाहिए वो बहुत सी जगह ताहाल मुंतजिर है। फिर एक मरतबा नारा आया था, फर्ज उतारो मुल्क संवारो, लोगों ने कतारों में लाकर पैसा जमा कराया। इसी तरह एक और नारा सुनने को मिला, सबसे पहले पाकिस्तान। उस वक्त सबसे पहले अमेरिका के हाथों जिस मुल्क का नुकसान हुआ वो पाकिस्तान ही था। फिर एक ऐसा नारा सुनने को मिला जिसने मुल्क के दरो दीवार हिलाकर रख दिए। ये नारा था इंसाफ। यहां लोग इंसाफ को तरस रहे थे, हर किसी को हर जगह इंसाफ दरकार था। थाना, कचहरी और पटवार खाने में इसकी ज्यादा तलब। यहां इंसाफ के मुतमन्नी लोग इंसाफ की तलाश में इस दुनिया फानी से रुखसत हो जाते हैं। लिहाजा अवाम ने इस नारे को गौर से सुना, फिर हम इंसाफ गलियों, सड़कों और दरनों में तलाश करते रहे। आज भी कोई शख्स थाने, कचहरी की तरफ जाता है तो आसमान की तरफ देखता है, या अल्लाह तू ही इंसाफ करने वाला है। आजकल सियासी पार्टियां नीम दिली से अपने नारे तख्लीक कर रही है। एक नारा यह भी आया था कि वोट को इज्जत दो। आज जब वोट को इज्जत मिली तो फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए इस मुल्क से राह फरार इख्तियार की। फिर नारा आया कि नया पाकिस्तान, हम एक नया पाकिस्तान तश्कील करेंगे जहां पे दो नहीं एक पाकिस्तान होगा, जहां पे दो नहीं एक कानून लागू होगा, जहां पे गरीब और अमीर के लिए एक जैसा कानून होगा। लेकिन हमने देखा कि वो नारे भी खोखले रहे। फिर आजकल भी नारा जो है वो चल रहा है, उम्मीद से यकीन तक, पाक सरजमीन तक। इसी तरह से अपने नारे जो है तमाम सियासी पार्टियां तख्लीक कर रही हैं, लेकिन बड़ा नारा अभी तक सामने नहीं आ रहा। देखिए आगे क्या होता है कि क्या कोई बड़ा नारा जो है वो सामने आता है और वो कामयाबी समेटने में कामयाब हो पाता है या नहीं। क्योंकि भुट्टो ने कहा था कि पंजाबी एक ऐसी कौम है जो सिर्फ और सिर्फ एक नारे की मात है। जब ये किसी का कोई नारा हिट हो जाता है तो वो सियासी पार्टी कामयाब भी हो जाती है। दूसरा आपसे शेयर करूं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा लतीफ खोसा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। लाहौर में मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की और गुफ्तगू करते हुए लतीफ खोसा ने पीटीआई में बाकायदा तौर पर शमूलियत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए मोहब्बत, अमन और भाईचारे के सफर के आगाज की दावत देता हूं। उम्मीद है नफरतों की सियासत खत्म होगी। लतीफ खोसा ने कहा कि आइन ऐसा अमरानी मुआहदा है जिसमें तमाम फलाई मुमलकतों के खदुखाल हैं। जब जब आइन से इन्हिराफ किया रियासत और आइन को नुकसान पहुंचा। साबिक गवर्नर पंजाब ने कहा कि वकालत हो या सियासत हमेशा आबादत समझ कर की है। पहली वफादारी धरती मां से है। उन्होंने कहा कि लोग पीटीआई छोड़ रहे हैं, तुम पागल हो जो शामिल होगे। अगर यह पागलपन है तो हां मैं पागल हूं। लतीफ खोसा ने यह भी कहा कि बानिया पीटीआई की ख्वाहिश पर तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। फैसला मुल्क और जमहूरियत के मुफाद में किया है। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान माजिद चौधरी को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।